بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا یہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا۔ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر ہی نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، خیر تو ہے امیر المؤمنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبیا بیت المال سے نکالی اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میرے پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادیں، اے امیر المؤمنین۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المؤمنین کا تیار کردہ سامان وہ خود اپنی پیٹھ پر لاد دے، لیکن امیر المؤمنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، یہ سامان میرے پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو اس کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کئی زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھے رہے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جسے اس نے کہا تھا، اللہ میری اس حالت زار کے ذمہ دار عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین سے کھسک گئی۔ امیر المؤمنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائے اے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تم اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہے جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت نہ دے دو۔ بلاخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کروائی۔
ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میری کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ تھے ہمارے حکمران جو عوام کی جان و مال کے نگہبان تھے اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے میں کتنے سنجیدہ اور خود کو کتنا سمجھدار سمجھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔